بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد. ہو گیا؟ اچھا جی، پچھلے سبق میں ہم نے ترکیبوں سے متعلق پڑھا تھا، تو امید ہے کہ آپ کو وہ سمجھ بھی آیا ہوگا، بلکہ اس وقت آپ ساتھ حل کر رہے تھے مثالوں کو بھی، اور پتہ نہیں یہاں سے جا کے پھر آپ نے اس کو ریپیٹ کیا نہیں کیا، اور اس ویڈیو کو دوبارہ سے دیکھا ہے، اس میں سے آپ نے لکھے ہوئے کو مکمل کیا نہیں کیا، یہ آپ کو پتہ ہوگا. اور ہمیں اس کو دیکھ کے پتہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کتنا کس نے دیکھا ہے. ٹھیک ہے، تو مطلب یہ ہے کہ سبق صرف ہفتے اور اتوار کا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ ہفتہ اتوار کا جو سبق ہے یہ ہم آگے باقی 4 دنوں میں یا 5 دنوں میں جو ہے ہم اس کو دہراتے رہیں. روزانہ کی ترتیب سے ہمارا ایسا ایک شیڈول بنا ہو، ایسی ایک ترتیب بنی ہو کہ ہم اس کے اندر اس کو دہراتے رہیں. جب دہرائیں گے اور ذوق اور شوق کے ساتھ اس کو چلائیں گے، اس میں مزید اضافہ کریں گے، اس میں سے سوالات آپ کے سامنے آئیں گے، ان کو نوٹ کریں گے، ان سوالات کے جوابات تلاش کریں گے، اور پھر آپ واٹس ایپ ہے آج کل، واٹس ایپ کے ذریعے سے آپ اس کا جواب گروپ میں بھی آپس میں ایک دوسرے سے ڈسکشن کر سکتے ہیں. اپنے اساتذہ سے آپ پرسنلی بھی پوچھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس چیز کے صحیح معنوں میں متلاشی ہوں اور طالب ہوں تو انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. اور یہ ضروری ہے کہ اس طرح کرنا. صرف یہ کہ اگر یہاں پڑھا اور پھر اس کے بعد جا کے کتابیں رکھ کے پھر صرف ہفتے والے دن ہم نے اٹھا لی تو یقیناً پھر یہ پریشانی کا سبب ہوگا بہت زیادہ، اور پھر آگے چل کے پریشانی بھی ہوتی ہے، اس پر پشیمانی بھی ہوتی ہے، ندامت بھی ہوتی ہے. پھر بس اوقات آدمی ایسی کیفیت میں آ جاتا ہے، کہتا ہے اب میں یار اتنا اہم معاملہ تھا، اتنی بڑی چیز تھی، مجھے اس پر اتنا فخر تھا سب کچھ، لیکن اب کیا کریں کہ اب کچھ پتہ نہیں چل رہا، میں کہ آگے جا نہیں سکتا. پیچھے کی طرف دیکھتا ہوں تو آگے بھی بڑھنا ہے، اب دائیں بائیں ساتھ والے ساتھی کہاں دوست کہاں پہنچ گئے، کتابیں کہاں پہنچ گئی. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ساتھ ساتھ ہی اس کو کور کرتے رہیں، جس کو ہم کہتے ہیں آج کا کام کل تک پر نہ چھوڑیں، اور جو پڑھا ہے اس کو آپ ازبر کرنے کی کوشش کریں. جو اس میں کمیاں ہیں ان کمیوں کو تلاش کریں. کچھ کمیاں بغیر تلاش کیے بھی آپ کے سامنے ہوں گی، آپ ان کمیوں کو دور کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ آپ ایک بہترین انداز سے آگے بڑھ سکیں گے، بہترین انداز سے. اب آپ سے اگلا جو ثانیہ کا درجہ ہے، تیسرا درجہ ثالثہ کا، تو اب دیکھیں انہوں نے وفاق کا امتحان دیا اور ماشاءاللہ اچھے نمبر بھی لیے. وہ بھی آپ کی ترتیب سے آگے پڑھ کے گئے ہیں تو اچھے نمبر بھی لیے ہیں. اندر عتیق رحمان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے تو صوبائی لیول پر پوزیشن کے قریب پہنچے ہیں، 565 نمبر 600 میں سے لیے ہیں. تو آپ اندازہ کریں وہ صوبائی پوزیشن کے قریب پہنچے ہیں. تو اسی طرح اسی نظام سے پڑھ کے گئے ہوں گے. باقی حضرات کسی نے 465 470 456 اس طرح کے نمبر لیے ہیں، تو یہ بڑے نمبر ہیں. ورنہ مدارس میں بھی اگر آپ نمبر دیکھیں عموماً چیک کریں تو یہی 350 اور کچھ 380 اور 400 کچھ اتنے نمبر ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی ایک ترتیب تھی، ہمیں شروع سے نظر آ رہی تھی، اور وہ آپس میں کانفرنس کال پر جو ہے باقاعدہ تکرار بھی کرتے تھے. اب بھی آپ ان کی ترتیب چل رہی ہے، اس وقت بھی ثانیہ والوں کی بھی ترتیب کو چل رہی ہے. تو اب مجھے نہیں معلوم کہ آپ کی ترتیب چل رہی ہے یا نہیں چل رہی تو آپ سمجھیں کہ آپ مطلب اس وقت تک محرومیت کے شکار ہیں، اور اس طرح نہیں کرنا. اب آپ اپنا واٹس ایپ نمبر اپنا پرسنلی آپ کا بنا ہوا ہے نا، تو آپ اس میں اپنا تکرار کی ترتیب بنائیں. ایک کتاب ایک لے لے، دوسری کتاب دوسری لے لے، 10 منٹ کا تکرار کریں، 15 منٹ کا تکرار کریں، مختصر تکرار کریں، لیکن شروع کریں نا اس کو ایک ترتیب سے. ایک تو آپ کا آپس میں تعلق جڑے گا، پھر جو حضرات چھوٹی کے بھی شوقین ہیں، آگے پیچھے ہوتے ہیں، ان کو بھی ایک پڑھنے کا ذوق ملے گا. وہ کہیں گے یار دیکھیں یہی ہمارے دوست ہیں. تو اس طرح آپ آپس میں بھی یکجان ہوں گے، ایک پیج پہ آئیں گے، اور آپ جو انشاءاللہ اس ترتیب سے پڑھیں گے فائدہ بھی آپ کو ہوگا. اس سے کریں گے انشاءاللہ اس طرح. اچھا، ترکیبیں میں نے کچھ چیزیں آپ کے سامنے پچھلے اس میں رکھی تھی کہ ترکیب کس طرح کی جاتی ہے. تو اب ہم مثلاً کچھ ترکیب کر لیتے ہیں. آپ جب کچھ چیز کام شروع کرتے ہیں، قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتے ہیں، تو آپ کیسے شروع کرتے ہیں؟
اچھا جی، اب دیکھیں یہاں پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سے آپ شروع کر رہے ہوتے ہیں، اس کی ہم ترکیب کر لیتے ہیں. ذرا ترجمہ کریں، میں جب تک قلم رکھ رہا ہوں آپ ذرا سب ترجمہ کر لیں. میں پناہ چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی کس سے؟ من کا معنی اس کی کوئی ترکیب کر سکتے ہیں آپ ایسے؟ پناہ چاہتا ہوں میں، دیکھیں میں ترکیب کو واضح کر رہا ہوں ترجمہ سے. پناہ چاہتا ہوں میں اللہ تعالی کی کس سے؟ شیطان سے. ایسا شیطان جو مردود ہے. جو کیا ہے؟ تو کیسے اس کی ترکیب کریں گے؟ اعوذ فعل، اعوذ کیا ہے؟ آذا یعوذ. کون سا باب ہے ذرا کوئی بتا دیں؟ آذا یعوذ، یہ باب اس کا بنتا ہے. آذا یعوذ کون سا باب ہے ذرا بتائیے؟ آذا یعوذ اصل میں آوازہ نصر ینصر. قال یقول، قبل قال، آوازہ آذا قانون لگا ہے نا. واو متحرک ما قبل مفتوح، واو متحرک دیکھ لینا، واو متحرک، واو کے اوپر حرکت ہے یا نہیں ہے؟ ما قبل کیا ہے؟ مفتوح. اس کو کس سے بدلا؟ کیا بن گیا؟ جس طرح قابلہ، واو متحرک ما قبل مفتوح، الف سے بدلا. بیاع، یا متحرک ما قبل مفتوح، الف سے بدلا باع. باع یبیع، پڑھا ہوگا آپ نے سب. ٹھیک ہے، ایسے ہی آواز آذا. یعوذ اصل میں کیا ہوگا؟ ینصرو کا وزن بنایا اس میں. یعوذ اصل میں کیا ہوگا؟ یعوذ، نصر ینصر، یعوذ. واو متحرک ما قبل ساکن، تو واو جب واو یا متحرک ہو ما قبل ساکن ہو تو اس واو یا کی حرکت کو ما قبل کو ٹرانسفر کرتے ہیں. یہ قانون ہے. تو یہ آذا اصل میں کیا تھا بتائیے؟ آوازہ. واو متحرک ما قبل مفتوح، اسے بدلایا الف سے، جیسے قبالہ. یعوذ اصل میں کیا تھا؟ یا، اور یہ یا وضو، یا وضو. اب دیکھ لیجئے واو مضموم ہے اور ما قبل کیا ہے؟ ساکن. اور جب واو یا متحرک ما قبل ساکن ہو تو اصول کیا ہے؟ اس واو یا کی حرکت کو نقل کر کے ما قبل کو دیتے ہیں. ما قبل کون ہے؟ آئین. آئین تو دے دی، یہ بن گئی. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ گئے؟ جس طرح کہ یقول، یقول اصل میں کیا ہوگا بتائیے آپ؟ یقول ینصر، یقول واو کے اوپر ضمہ، یق ما قبل ساکن، پیش اٹھا کے پیچھے دی، یقول. آپریشن ہو گیا. صحیح ہو گیا؟ اس کو سمجھ گئے؟ آپ اس کو بھی سمجھیں. آذا یعوذ. اب اسی سے یعوذ جب آپ نے کہا نا، یہ دیکھ لیں آپ حضرت، یعوذ سے آپ نے یعوذ تو بنا دیا. بنا دیا، بنا دیا. اب چلیں اس یعوذ کی گردان ہے. یعوذ، یعوذانی، ہاں یعوذنا، تعوذ، تعوذنا، ہاں تعوذنا، اعوذ، اعوذ. اب بتائیے کون سی صیغہ ہے؟ واحد تو کر لیتے. ٹھیک ہو گیا؟ ہاں، اگر یہ ہوتا واحد غائب تو یہ ہوتا. اگر یہ ہوتا تو ایک مرد تعوذ ہوتا، تو ایک عورت تعوذینہ ہوتا. ٹھیک ہو گیا؟ اور وہ ایک عورت تعوذ ہوتا. وہ کتاب کو پتہ ہے وہ، لیکن یہ اعوذ ہے. پھر یہ نعوذ بھی نہیں ہے. نعوذ ہوتا
ہم سب. تو یہ اعوذ واحد متکلم ہو گیا. اب سمجھ آ گیا اوضو کیا چیز ہے؟ آج سمجھ آ گیا نا اوضو کیا چیز ہے اور یہ کس باب سے آتا ہے اور آزا اصل میں کیا ہے اور یعوذ اصل میں کیا ہے؟ نصر ینصرو ہے. تو آبازدہ سے آزا کیسے بنا ہے؟ واو یا متحرک ہو مقابل مفتوح ہو تو اس کو کیسے بدلتے ہیں؟ الف سے. یعوذ یا وضو سے یعوذ کیسے بنا ہے؟ واو یا جب بھی متحرک ہو مقابل ساکن ہو تو اس کے پیچھے دیکھیں قاعدے فٹ ہو گئے. اچھا اب جب آپ نے اس کی گردان شروع کی اور آپ نے خود ہی گردان مکمل کرتے ہوئے اعوذ صاحب تک پہنچے ہیں تو اب آپ کو پتہ چل گیا. دیکھیں اب آپ کو شرح صدر ہو گیا کہ اعوذ کیا چیز ہے. جی واحد متکلم کا صیغہ. اب واحد متکلم کا جو صیغہ ہوتا ہے اس کا فاعل کیا ہوتا ہے بتائیے؟ انا ضمیر. اضربو میں کیا ہوتا ہے؟ انا. نضربو میں اس لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا پناہ مانگتا ہوں میں نے اسی ترجمہ کیا تھا نا. میں نے نہیں ترجمہ کیا میں پناہ مانگتا ہوں. میں یہ تو شروع میں آتا تو یہ مبتدا کی طرف اشارہ ہوتا. انا عائذ میں پناہ مانگتا ہوں مبتدا خبر بن جاتا. انا عائذ اس میں فاعل ہوتا ہے اسی سے. میں کہہ رہا ہوں پناہ مانگتا ہوں. میں نے فعل پہلے لایا پھر میں نے کہا میں. یہ فعل جملہ فعلی کا ترجمہ میں نے کیا. اگر میں جملہ اسمیہ کا ترجمہ کروں تو میں کیا کہوں گا؟ انا عائذ. اس کا اسم فاعل نکالیں فاعل ان کے وزن پر انا عائذ. میں پناہ مانگنا ہوں. انا مبتدا عائذ خبر. جملہ اسمیہ خبری ہے. لیکن میں نے ترجمہ جملہ اسمیہ والا نہیں کیا. میں نے جملہ فعلی والا کیا ہے. پناہ مانگتا ہوں فعل پہلے لائے فاعل پھر بعد میں. تو اب مجھے بتائیں جی یہ ہو گیا فعل اور اس میں انا ضمیر فاعل اور اس کے اندر انا ضمیر کیا ہے؟ انا ضمیر فاعل آ گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ اس کے ساتھ ہو گیا. اب آئیے با حرف سب بولیں. با حرف جر لفظ اللہ. ہاں دیکھیں لفظ اللہ کہہ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے لفظ اللہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اب آپ ایسے کہیں اللہ مجرور. یار یہ بہترین لفظ اللہ مجرور. ٹھیک ہو گیا. فلسفہ سمجھ آ گیا. لفظ اللہ مجرور. لفظ اللہ مجرور تو آپ کہیں گے بالکل ٹھیک کہا آپ نے. لیکن ترکیب کس کا نام ہے؟ ترکیب کرنے کے لیے نحو پڑھنے کے لیے کس کا ذہن چاہیے؟ بادشاہ انجینئر صاحب یوں 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 جائے ایسے بنائے 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 اور ہر طرف نگاہ رکھے فائدہ کہاں کہاں سے. اور صرف پڑھنے کے لیے کس کا ذہن چاہیے؟ صرف ہی ہر والے سیغے پڑھ دی رہا بس کردانا ہی کردانا کردانا ہی کردانا. اور نحو کے لیے بادشاہوں کا ذہن ہوتا ہے. اب جب آپ ترکیب کر رہے ہیں آپ کہیں گے لفظ اللہ مجرور تو ٹھیک ہے ٹھیک کہہ رہے ہیں لیکن پھر ادا کیا کر رہا وہ اگر بھی اسناد ہی ہے نا. لہٰذا آپ اس کو اس طرح کوئی لفظ دیں آگے دیکھ کر کے اس کی کوئی حیثیت واضح کریں اگلے کو اس کے ساتھ ٹانگیں. چنانچہ اب آپ لفظ اللہ کو وقتی طور پر کیا بنائیں بتائیے؟ اعوذ باللہ. جی لیکن اس کو ہم چلیں بسم اللہ میں یہاں تھوڑا سا مسئلہ کچھ بسم اللہ کی بات یہاں ہی ہو گیا. جار مجرور ہم کرتے ہیں یہ مجرور ہو گیا. جی لفظ اللہ کیا ہو گیا؟ لفظ اللہ مجرور. میرے ذہن میں بسم اللہ کی ترکیب چل رہی ہے اور ادھر میں اعوذ باللہ کی ترکیب کر رہا ہوں. اچھا تو اس وجہ سے یہ جار مجرور مل کر متعلق بنائیں. جی برابر ہے. متعلق اول کیوں کہا ہے میں نے متعلق اول؟ اعوذ فعل کا متعلق اول کیوں کہا ہے میں نے؟ اس لیے کہ آگے من جارہ سے دوسرا متعلق آ رہا ہے. تو اب آگے چلیے جی حرف جر ہو گیا. الشیطان موصوف یہ آپ نے ترکیبیں پڑھی ہیں. اور رجیم اس کی ان دونوں کو کریں پلس اور آگے جو آپ کریں مجرور. ٹھیک ہو گیا. اور یہ متعلق دوم کس کا؟
اب آئیے جی اعوذ فعل پلس آپ نے جی دونوں ہاں اعوذ فعل انا فاعل پلس دونوں متعلقوں سے مل کر برابر جملہ خبریہ یہ ہوگی مکمل آسان ہے نا. چلیے اس کو ایک مرتبہ پڑھیے پھر ہم بسم اللہ کی طرف چلتے ہیں. اعوذ آپ سے کوئی پوچھے جی اعوذ کیا چیز ہے آپ کیا کہیں گے؟ فعل اسم حرف فعل. آپ سے پوچھے جی کون سے فعل ہے ذرا تھوڑا واضح کر دیں آپ کیا کہیں گے؟ آزا کون سا؟ نصارہ. وہ کہیں گے یار نصارہ آزا ان کی شکل نہیں ملتی تو آپ کہیں گے اس کا آپریشن ہوا ہے. اس کا کیا ہوا ہے؟ اس کو اوٹی میں لے کے گئے اس کا آپریشن ہوا ہے. اس کی ٹانگ تھی لیکن اس کی ٹانگ تھوڑی کاٹ دی گئی ہے. کیا کر دی گئی ہے؟ کاٹ دی گئی ہے. پہلے ٹھیک ٹھاک تھا لیکن اب اس کو ایک اور انداز سے ہم لے کے گئے یا اس کو بیماری لگی ہوئی تھی اور اب اس کو ہم نے ٹھیک کیا ہے. یا پہلے اس نے کہا جی وہ تو ایسا نہیں ہو تو لنگڑا ہے یا ابھی ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے تو آپ کہیں گے جی آپ اس کا لنگڑا پن ختم کر دیا گیا آپریشن کیا. تو مثلا نصارہ فعلا آزا یہ وزن نہیں بنتا تو ہم کہیں گے آوازہ اب بن گیا. تو آپ کہیں گے آوازہ سے آپ نے آزا کیوں پڑھا تو آپ بتائیں گے یار آوازہ ذرا مشکل تھا پڑھنا اور مشکل سے صرفی آسانی کی طرف لے کے جاتے ہیں کلمے. تو انہوں نے جب دیکھا آوازہ مشکل ہے تو انہوں نے کہا یار واو متحرک یا متحرک ماقبل مفتوح کسے بدلا؟ الف سے لگا دی گا. ادھر آگے یعوذو کی طرف گئے تو یعوذو بھی ینصرو کے وزن پر نظر نہیں آ رہا. یعوذو ینصرو تو ہم نے کہا وہ بھی ہم اصل نکالیں گے. اصل کیا ہے؟ یا یقول. اس کا قاعدہ کیا بتایا؟ واو یا متحرک ہو ماقبل ساکن ہو ان کے حرکت ٹرانسفر کر کے پیچھے دیتے ہیں. بس ہو گیا. اعوذ پھر آپ نے گردان کر کے نکالا. چلیں جی اب ترکیب شروع کریں. اعوذ اول ہو گیا جی میں جار اچھا جی اب ترکیب کون کرے گا جی؟ فیضان بھائی آپ کر لیں. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. جار مجرور سے مل کر ہاں الشیطان مسعود الرجیم صفت مسعود صفت مل کر مجرور متعلق دوم اعوذ فعل کا مجرور کس کا ہوا ہے؟ من جار کا. پیچھے من جارہ لگا ہوا ہے نا. چار مجرور زمر کے متعلق ہے دوم ہو گیا. پھر فعل آپ نے اور ان دونوں متعلقوں سے مل کر جملہ آپ کی طرف ماشاءاللہ تسی بیان کر سکتے جی. فعل آ گیا. اس میں فعل یا فعل؟ اعوذ تو کیا ہے؟ فعل. جی انا ضمیر اس میں فاعل آ گیا اور باللہ لام بار بجار ہے. لفظ اللہ کیا ہے؟ مجرور ہے. جار مجرور مل کے متعلق اول ہو اسی نا. اس طرح جی فعل اگر من جار موصوف صفت موصوف صفت مل کر مجرور ہو گیا من جار کا اور جار مجرور سے مل کر متعلق دوم ہو گیا کس کا؟ فعل. ٹھیک ہو گیا. چار مجرور سے مل کر متعلق ہے ٹھیک ٹھیک ہے. دونوں متعلقوں سے مل کر
خبریہ ہو گیا. ہوگی سمجھ آ گئی؟ اچھا جی اب دیکھیں جی ہم دوسری کی ترکیب کو دیکھتے ہیں. مثلا بسم اللہ کو لے لیتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پر اس کا جو ہم ترجمہ لے لیتے ہیں نا, ترجمہ کریں اس کا. آپ نے ترجمہ کیا ہے شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. اللہ کے شروع کرتا ہوں. ادھر شروع کرتا ہوں کے لیے کچھ لفظ آئے ہوئے ہیں؟ ہاں تو یہ کہاں سے آپ نے ترجمہ کیا ہے؟ یہ تو ایسے ہے اللہ کے نام سے, اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے, نہیں ہے بھی نہیں ہے, رحمان رحیم, یہ اس کا اصل ترجمہ ہے. لیکن چونکہ آپ کچھ بیان کرنا چاہتے ہیں, یہاں پر کوئی مقصد ہے آپ کا, تو پھر آپ پوری بات کرنے کے لیے کہتے ہیں شروع کرتا ہوں. اب شروع کرتا ہوں یہ بھی ٹھیک ہے, پڑھتا ہوں اللہ کے نام سے یہ بھی ٹھیک ہے, لکھتا ہوں مثلا آپ لکھنے لگے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم, منہ سے پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اور لکھنا شروع کر دیا, تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اکتب بسم اللہ الرحمن الرحیم, اکتب احرر, لکھنا چاہتا ہوں, لکھ رہا ہوں. اور اگر آپ پڑھ رہے ہیں, پڑھنا چاہتے ہیں کوئی چیز, تو اقرأ, عام سی کوئی کتاب پڑھ رہے ہیں, تو آپ کہتے ہیں چلو کتاب ہے, اچھی کتاب ہے یار, پڑھ دیں. تو اقرأ, تعلیم فضائل اعمال کی کرنا چاہتے ہیں, اقرأ, کتاب پڑھ رہے ہیں. اور اگر آپ تلاوت کرنا چاہتے ہیں, اتلو, اتلو تلا یتلو, تلاوت کر رہا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ. اشرع, کوئی کام شروع کرنا چاہتے ہیں, دکان کھول دو جی, پہلے افتتاح ہے, بسم اللہ الرحمن, شلٹر چاہیا جی یا پھیتا کا پیا, اشرع, افتتح, ٹھیک ہے, افتتح, افتتاح کر رہا ہوں, ابتدئ, ابتدا کر رہا ہوں, اشرع, شروع کر رہا ہوں. یہ موقع مال کے مطابق فعل بدلیں گے, میں یہ بتا رہا ہوں آپ, فعل بدلیں گے بس. سمجھ گئے میری بات کو؟ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک ہی فعل پکڑ کے آپ بیٹھ جائیں اشرع, ٹھیک ہے جی. اور ایک آدمی قاری صاحب جوش پہ آسی جی کسی چل کا مارنا شروع کی تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کا کیا مطلب ہوسی بسم اللہ الرحمن. بہرحال یہ وقت آپ نے اس کے مطابق ہوگا. تو جب آپ اس کو سمجھ گئے ہیں تو اب آگے آئیے, ہم ترکیب کرنا چاہتے ہیں اس کی. اللہ کے نام کے ساتھ, اللہ کے کا کے کی کس میں آتا ہوتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ میں. تو آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ اسم مضاف ہے اور لفظ اللہ مضاف الیہ, اللہ کے نام ہے. اور یہ بھی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ مضاف مضاف الیہ میں ترجمہ ریورس جاتا ہے, ریورس گیئر, اللہ کے نام سے, ٹھیک ہے, ریورس ہو کے جاتے ہیں ہم ترجمہ. اچھا اب وہ اللہ کون ہے؟ وہ ایسا اللہ ہے جو رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے. تو بتائیے لفظ اللہ کیا بنے گا؟ موصوف, اور اس کی صفت اول اور صفت موٹی موٹی ترکیب میں 10 سٹی ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا موصوف, دو صفت اول صفت دوم, اور یہ موضوع اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ ہے اسم کا. اللہ کے نام میں نے بتایا آپ کو, کا کے کی مضاف مضاف الیہ, مضاف الیہ ہے, اسم مضاف کا, اسم مضاف ہے, اور اسم مضاف مضاف الیہ مل کر پیچھے با جار کے لیے مجرور ہے, اور جار مجرور سے مل کر متعلق کس کا ہے؟ وہ حال کے مطابق چلنے فعل آپ نکالیں گے اس کے ساتھ. آسان ہوگی ترکیب, آسان ہو گئی. ایک دفعہ پھر کر دیتے ہیں. چلیں ایک فعل آپ پکڑ لیں, کون سا فعل پکڑیں آپ؟ اتنے فعل جو میں نے بتائے. اشرع, میں شروع کرتا ہوں. اشرع فعل, اشرع کون سا فعل ہے؟ اشرع, میں شروع کرتا ہوں. واحد متکلم. ابتدئ, میں ابتدا کرتا ہوں, وہ بھی ٹھیک ہے, باب افتعال. واحد متکلم. اور فاعل کون ہوگا؟ چلیے نکالیں, انا, اس طرح آپ نے اوپر نکالا. اشرع فعل, ابتدئ فعل, انا ضمیر اس کے اندر فاعل ہو گیا. با جار, با جار, اسم مضاف, لفظ اللہ مضاف الیہ تو ہے لیکن آگے کے لیے
وہ جو میں تو سب اتنا لگے آتا سا وہ میں تک سوچتا سا اس لفظ اللہ موصوف صفت اول صفت دوم موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر مضاف الیہ ہوا اسم مضاف کے لیے مضاف مضاف الیہ سے مل کر مجرور ہوا جار مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا فاعل اور اس متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ قرار و پار ٹھیک ہو گیا. چلو جی آن جی کون کر سی ترکیب کرو جی ایک آدمی ادھر کرو مقابلہ لانا ہے تو ساتھ ہاں یہ کدھر کرو اشرف فعل انا ضمیر فاعل ٹھیک ہے با حرف جر اسم مضاف لفظ اللہ موصوف ٹھیک ہے الرحمن صفت اول الرحیم صفت دوم ٹھیک ہو گیا موصوف سے مل کر مضاف موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر موصوف اپنے دونوں صفتوں سے مل کر اسم مضاف کے لیے مضاف الیہ ٹھیک ہے مضاف الیہ مضاف سے مل کر با جار کے لیے مجرور جار مجرور اپنے متعلق فعل سے متعلق ہوا کس کے ساتھ متعلق ہوا فعل کے ساتھ کون سا فعل اشرف مجھے متعلق ہوا فعل کے ساتھ فعل اپنے فعل سے مل کر جملے فاعل اور اس متعلق سے مل کر فعل اپنے فاعل اور اس متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ اب با حرف جار ہے با حرف بسم اللہ میں جو با ہے نا وہ با حرف جار ہے مجرور اللہ لفظ اللہ مضاف الیہ ہے اور اسم اس کے ساتھ جو ہے نا وہ مضاف ہے مضاف مضاف الیہ مل کر پورا اس کا مرکب اضافی اس کا مجرور بنتا ہے پورا مل کر اس کا مجرور بنتا ہے. اچھا اب آپ نے جب اس کو سیکھ لیا دیکھیں میں نے کہا مختلف فعل نہیں. اچھا یہ بھی یاد رکھیں بسم اللہ کی ترکیبیں بہت زیادہ ہیں لوگوں نے اس کی کئی سو ترکیبیں کی ہیں ٹھیک ہے کئی سو ترکیبیں اس کی ہیں لیکن یہ موٹی سی سادی سی ترکیب ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے ورنہ اس کی متبرکن متلبسن ملصقن فلانا یہ جو شروع میں افعال نکلتے ہیں اس لحاظ سے پھر اس کو آپ جو ہے ابتدائی مصدر شروع میں نکال لیں ابتدی نہ نکالیں ابتدائی مصدر نکال کے اس کے ساتھ متعلق کریں تو اس طرح کی ترکیبیں دیکھیں تو کئی سو ترکیبیں بنتی ہیں بسم اللہ میں لیکن یہ ہے سادہ سی عام سی ترکیب جو ہم میں سے ہر ایک کو آنی چاہیے. عبدالرافی آپ کر لیں انا ضمیر فاعل ہو گیا اور نہ لفظ اللہ آگے کے لیے کیا بنے گا موصوف بنے گا ٹھیک ہے موصوف آپ نے دونوں صفتوں سے مل کر ٹھیک ہو گیا صحیح ہو گیا جی. اب دیکھیں اسم کے ساتھ الف لگا ہوا نظر آتا ہے آپ کو نہیں بسم اللہ میں یہ اصل میں بے اسمی تھا کیا تھا بے اسمی اس کا حمزہ گر گیا ہے شروع سے حمزہ گر گیا ہے اور حمزہ کیوں گر گیا ہے یہ ایک اصول ہے حمزہ وصلی اور حمزہ قطعی شاید آپ نے پڑھا ہوگا حمزہ قطعی کی 9 قسمیں آپ نے پڑھی ہوں گی. حمزہ وصلی وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا وہ قربانی دیتا ہے کیسی قربانی دیتے ہیں ماقبل کو مابعد سے ملا کر خود پڑھنے سے فنا ہو جاتا ہے خود پڑھنے سے اور حمزہ قطعی جو 9 قسموں پر ہے وہ قطع کاٹتا ہے ماقبل کو ہوتا ہے ٹکے ہوئے مابعد کو کہتا ہے تو بھی رامنا لے میں اپنی جگہ تھا میں نہ آتا اس کو پڑھنا ضروری ہوتا ہے وہ گرتا نہیں ہے ہاں چند عوارض کی وجہ سے بعض جگہوں پر آپ گراتے ہیں اس کو وگرنہ وہ گرتا نہیں ہے قطع کاٹتا ہے ماقبل کو مابعد سے قطع کا معنی نہیں کاٹنا قطعی قطع سے وصلی وصل سے ملانا یہ ماقبل کو مابعد سے ملا دیتا ہے. اب دیکھیں اس کے ماقبل کون تھا با مابعد کون تھا اسم ٹھیک ہے جی. تو اب بعد ماقبل جو تھا بلکہ وہ خود ہی مابعد تھا ماقبل جو تھا با اس با کو اپنے سے ملنے دیا حمزہ وصل کو گرا کر حمزہ وصل کو گرا کر ملنے دیا اس نے تو اس کو وصلی کہتے ہیں. لیکن عام طور پر وصلی جو ہوتا ہے وہ پڑھنے سے گرتا ہے لکھنے سے
لکھنے میں آتا ہے پڑھنے میں ٹھیک ہو گیا. یہاں کیا مسئلہ ہے کہ یہاں آپ نے پڑھنے لکھنے سے بھی گرا دیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو حمزہ بہت زیادہ پڑھا جاتا ہو تو پھر لوگوں کے لیے آسانی کرتے ہوئے سرے سے ڈیلیٹ مارنا بھی جائز ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کثرت استعمال. سبب بنتا ہے سرے سے ڈیلیٹ کرنے کے لیے. جس طرح یہ بسم اللہ ہے، اقرا بسم ربک الذی خلق ہے، جہاں بھی آپ دیکھیں تو یہ سرے سے گرا دیا. ٹھیک ہو گیا. اچھا اب یہ ہوگی ترکیب اس کی جی آپ کے سامنے آ چکی ہے. دو یہ جو ہر آدمی اس کی زبان پر یہ آتے ہیں تو اس وجہ سے میں نے تعوذ اور تسمیہ کی ترکیب آپ کے سامنے کر دی. اب مثلاً ایک ترکیب ہم اور کرتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی الحمدللہ رب العالمین. یا اب اس کی ترکیب کرتے ہیں جی. پہلے دو جو آپ نے پڑھے ہیں، ایک میں تو فعل آپ نے شروع میں دیکھا اعوذ پر بیٹھا ہوا تھا، دوسرے میں شروع میں فعل نظر تو نہیں آ رہا تھا لیکن ترجمے میں آنے کی وجہ سے ہم نے نکالا تو کیا اشرعو اکتبو اقرعو، لیکن فعل تو آیا شروع میں نا. ایک میں تھا ایک میں نکالا گیا، دونوں بن گئے، آخر میں جا کے جملہ فعلیہ. اب جو ہم نے الحمدللہ رب العالمین لکھا ہے اس میں ذرا غور کریں، اس میں آپ کو کہیں بھی فعل نظر نہیں آ رہا اور نہ ہی یہاں پر نکالنے کی کوئی ضرورت ہے، کیونکہ حرف جر کو شروع میں نہیں ہے نا کہ اس کے لیے ہم فعل نکالیں. شروع میں کون ہے؟ الحمدو ہے، اور الحمدو کے اوپر کیا ہے؟ ہوا الف لام. اور آپ نے پیچھے ایک قاعدہ پڑھا ہے کہ جب شروع میں معرفہ آ جائے جی شرمانہ کی بول دو وہ مبتدا بنتا ہے. شروع میں معرفہ آ جائے تو ترکیب میں کیا بنتا ہے؟ مبتدا بنتا ہے. یہ اصول یہ ذہن میں رکھیں، نوٹ نہیں کیا تو نوٹ کریں. شروع میں معرفہ آ جائے تو وہ مبتدا بنتا ہے. اب یہاں پر دیکھ رہے ہیں معرف میں لام آیا ہوا ہے، لہٰذا یہ کیا بنے گا؟ مبتدا. اب جب مبتدا بنے گا تو بنائیے الحمد مبتدا اور آگے للہ لام جار. ایسا اللہ جو رب العالمین، جو جہانوں کا پروردگار ہے، پالنہار ہے، پالنے والا ہے. کہا کہ کی چلیے الحمدللہ لام جار ہے، لفظ اللہ کیا ہے؟ نہیں، ایسا اللہ. یہ جب میں کہوں نا ایسا تو آپ سمجھ جائیں ایسا ترجمہ موصوف ہوتا ہے. ایسا ترجمہ کس کو ہوتا ہے؟ لفظ اللہ موصوف. کون اللہ ہے؟ اس کی صفت کیا ہے؟ وہ پروردگار ہے سارے جہانوں کا. تو سارے جہانوں کا پروردگار ہے. رب مضاف صفت ہو گیا، لفظ اللہ موصوف کا، موصوف صفت سے مل کر مجرور ہو گیا لام جارہ کا. لام جار مجرور سے مل کر پیچھے ہمارے پاس کوئی فعل تو ہے نہیں ہے، تو پھر تبنیہ زندہ باد. تبنیہ چار کون سی ہیں ذرا بیان کریں؟ ثابتن، حاجتن، حاصل. تو کوئی ایک نکال لیں. ثابت. جس طرح آپ اپنی چاروں ٹائروں میں سے جہاں لگانا چاہیں فٹ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے یہ بھی اب لگا دیں ادھر ثابتن، واجدن، حاصل، ثابت، کائنن، ان میں سے کوئی لگا دیں. بنائے جی کائنن اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، یا اس کو یوں کہتے ہیں کائنن شبہ فعل، اور اس کے اندر ہوا ضمیر شبہ فاعل، اور یہ جار مجرور سے متعلق. تو شبہ فعل آپ نے شبہ فاعل اور اس متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر ہو گئے مبتدا کے، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبری. اب آپ ترکیب کر لیں. مبتدا لام حرف جر اللہ موصوف رب العالمین مضاف اور عالمین مضاف ہے. مضاف الیہ مل کر صفت بنے اللہ کے لیے، لفظ اللہ کے لیے، اور مجرور اپنی صفت سے مل کر لام جارہ کے لیے مجرور. ٹھیک ہے. جار مجرور متعلق ہوئے قائم فعل جیسے، اور فعل اپنی اس میں فاعل اپنے یا دوسرا نام کیا ہے؟ شبہ فعل. شبہ فعل یعنی فعل کی طرح. فعل اپنے فاعل، شبہ فعل اپنے شبہ فعل اپنے شبہ فاعل
اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر شبہ جملہ ہو کر مبتدا کے لیے مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. ہاں جی آپ میں سے کچھ عبدالرافع الحمد مبتدا ہو گیا کیونکہ شروع میں معرفہ ہے نا. معرفہ کیوں ہے؟ الف لام آیا معرف باللام ہے. شاباش. موصوف ضرور ہو جائے گا. جار مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا. کس کا؟ اس میں فاعل کون سا نکالیں گے؟ مثلا 4 کون سے نام لے لیں ان کے؟ ہاں واجد حاصل ثابت واجد حاصل قائم. جی ہاں وہ اس میں فاعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور اس متعلق سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر مبتدا کے لیے خبر بن جائے گا. مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ. اس کو سمجھ گئے؟ اب دیکھیں اب کون سا الف لام جو شروع میں ہے اس الف لام کی اس کو تو ہم نے معرف باللام کا ہے. الحمد للہ معرف باللام کا مطلب ایسا اسم کے جس کے اوپر الف لام آ جائے. معرف باللام الف لام کو اگر آپ کہیں تو الف لام کی ترجمہ میں کر لیتا ہوں. الف لام کی ویسے کوئی درجن کے قریب قسمیں ہیں. کتنی ہیں؟ مثلا الف لام استغراقی، الف لام جنسی، الف لام عہد خارجی، الف لام عہد ذہنی، الف لام حضوری، الف لام لازم الکلم، غیر لازم الکلم، عوضی، غیر عوضی. یہ کوئی درجن موجود ہیں. یہاں پر 3 قسمیں بن سکتی ہیں. یہاں پر کتنی قسمیں بن سکتی ہیں؟ ابھی آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو یا شارٹ و شارٹ کم کرا لیکن تو نہ نہیں. اچھا یہ الف لام یہاں 3 طرح کے بن سکتے ہیں. الف لام استغراقی. بولیں استغراقی. استغراقی کا مطلب ہوتا ہے ساری کی ساری تعریفیں. بولیں ساری کی ساری تعریفیں کس کے لیے ہیں؟ اللہ کے لیے. الف لام استغراقی. دوسرا اس کا ہو سکتا ہے الف لام وہ ہو سکتا ہے جنسی. اس کا مطلب ہوگا نفس تعریف اللہ کے لیے. کیا نفس تعریف؟ نفس تعریف کیا ہوتی ہے ذرا اس کو سمجھیں آپ. اس کے لیے ہے اللہ کے لیے. نفس تعریف کا مطلب ہے جدھر بھی کوئی تعریف ہو وہ تعریف دراصل کس کی ہوگی؟ مثلا میں کہتا ہوں کرسی بڑی خوبصورت ہے یار. کوئی کرسی کسی انسان نے بنائی ہے نا، فیکٹری نے بنائی ہے نا، لیکن اس فیکٹری میں سارا میٹیریل کس کے خزانوں سے آئے؟ اس بنانے والے کو استعداد کس نے دی ہے؟ تو میں جس کی بھی تعریف کروں، میں مستری کی تعریف کروں، میں کاریگر کی تعریف کروں، میں انجینئر کی تعریف کروں، میں کسی ڈاکٹر کی تعریف کروں، در حقیقت اس کی نہیں ہو رہی تعریف. جس کا وہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، جس کا وہ ہے اور جو کچھ اس کے پاس ہے وہ سارا جس کا ہے اس کی تعریف ہو رہی ہے. اسی کو کہتے ہیں تعریف ڈائریکٹ، انڈائریکٹ، بالواسطہ، بلا واسطہ. بلا واسطہ اے اللہ تو خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے، ساری کائنات کا پروردگار ہے. یہ بلا واسطہ ہوگی. بالواسطہ کتنی خوبصورت مسجد ہے، کتنا خوبصورت گھر ہے، کتنی خوبصورت گاڑی ہے، کتنا خوبصورت انسان ہے. یہ ساری تعریفیں ایسے اوپر جا رہی ہیں. تو اب جب ساری تعریفیں اوپر جا رہی ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں نفس تعریف اللہ کے لیے ہے. جدھر بھی کوئی تعریف کا کلمہ بولا جائے گا در حقیقت وہ ایسے ہو کہ اوپر جا رہا ہو. کتنا خوبصورت ترجمہ اور تشریح ہے اس کی. اس کو کہتے ہیں الف لام جنسی، جنس سے تعریف. اچھا اس کو ہم تیسرا اگر لام بنانا چاہیں تو اس کا وہ ہوگا الف لام عہد خارجی. اور یہ
عہد خارجی. عہد خارجی کا مطلب ہوتا ہے خاص خاص. کیا مطلب؟ دنیا میں جتنی بڑی بڑی اور خاص خاص تعریفیں ہیں وہ سب اللہ کے لیے. یعنی یہ آدمی کہتا ہے یار نکی نکی تعریفیں چھوڑو, بڑی چیزیں ہاتھ پاؤ. دنیا میں جتنی خاص خاص بڑی بڑی تعریفیں ہیں سب کس کے لیے ہیں؟ اللہ. تو آپ جو کہتے ہیں نا الحمد, تو اس کا مطلب آپ تینوں ترجمے کر سکتے ہیں اس کے. مثلا تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں استغراقی, جدھر بھی تعریف ہوتی ہے اللہ کی ہے جنسی, بڑی بڑی خاص خاص تعریفیں اللہ کے لیے ہیں عہد خارجی. یہ تینوں ہو سکتے ہیں. اور الف لام جب آتا ہے کسی اسم پر اس کو کیا بنا دیتا ہے؟ معرفہ. یہ تینوں الف لام ہے. ایک چوتھا ہوتا ہے وہ یہاں نہیں بن سکتا. وہ اس لیے نہیں بن سکتا کہ وہ کلمے کو معرفہ نہیں بناتا, اور ہم نے یہاں معرفہ بنانا ہے. معرفہ کیوں بنانا ہے؟ آپ نے ہدایت نحو میں پڑھا, اس میں پڑھا ہوگا نحو میں کہ مبتدا معرفہ ہوتا ہے اور خبر میں اصل نکرہ ہے, لیکن ضروری نہیں کہ خبر نکرہ ہی ہو, معرفہ بھی ہو سکتی ہے. اللہ الہنا, اللہ ہمارے معبود ہیں. اللہ لفظ اللہ مبتدا معرفہ, الہنا تو ضمیر کی طرح مضاف ہونے کی وجہ سے الہ کیا ہو گیا؟ معرفہ, اس کی خبر ہے. تو خبر معرفہ بھی ہو سکتی ہے, لیکن خبر میں اصل بات یہ ہے کہ وہ نکرہ ہو. لیکن مبتدا کبھی آپ نکرہ نہیں بنائیں گے. ہاں مبتدا معرفہ ہوگا ایک. اگر نکرہ کو بھی مبتدا بنانا چاہتے ہیں تو تخصیص پیدا کریں, اور تخصیص پیدا کرنے کے کتنے طریقے ہیں؟ صرف 25. ٹھیک ہے, ان میں سے مشہور کچھ 7-8 طریقے آپ کتابوں میں پڑھتے ہیں, ان کتابوں میں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تو بہرحال یہ میں نے کچھ ترکیبیں ہیں جو آپ عام طور پر روزانہ نماز میں بھی پڑھتے ہیں. یہ تو میں نے کہا کہ ترکیبیں آپ کے سامنے کر دوں. ٹھیک ہو گیا.